لیکن یہاں پہ ذرا فقہی طور پہ سمجھ لیجئے گا کہ استطاعت کسے کہتے ہیں. دیکھیے گا کہ استطاعت کا قربانی کے لیے شریعت نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، کوئی حد بندی نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک پیمانہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، اور پھر اس پر بھی دیگر شرائط ہوں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح قربانی کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی اپنی ثواب دید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے پاس استطاعت ہے کہ نہیں. وہ خود بخوبی جانتا ہے کہ میرے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے کہ نہیں، کیونکہ مختلف لیولز ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے گا کہ ایک عام شخص ہے کہ جو عام دنوں کے اندر بمشکل اپنے گھر کا گزر بسر چلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ اس کو استطاعت دے دیتے ہیں. کہیں کسی کو قرض دیا ہوا تھا پرانا، وہ واپس مل جاتا ہے، یا وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے، یا یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کی رکھی تھی تو اس کا کوئی پروفٹ آ جاتا ہے، یا کوئی نہیں تو عام طبقہ ہے تو ان کو کمیٹی کو نکل آتی ہے. کوئی بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ان دنوں میں اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ یا تو اپنا جانور خرید سکتا ہے یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے جو اس کی استطاعت بنتی ہے تو وہ قربانی کرے. لیکن وہ اپنے دیکھ لے کہ استطاعت ہے کہ نہیں. لیکن یہاں دیکھیے گا کہ شریعت آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہی، آپ پر کوئی حکم تھوپا نہیں جا رہا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی دوست کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد میرے پاس استطاعت ہو جائے گی، لیکن اس وقت قربانی کا وقت نہیں ہوگا، تو ابھی کسی دوست سے مدد حاصل کر لی جائے، قربانی کر لی جائے، بعد میں اس کو واپس کر دی جائے. یہ بھی ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے گا ہماری مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں. عید الاضحیٰ جچتی ہی قربانی کے ساتھ. قربانی کے بغیر عید الاضحیٰ کا معنی کوئی نہیں، مفہوم ہی کوئی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑا سا مادی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمیں اسلام نے 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بچوں کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں کہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، عیدی مل رہی ہے، بچے کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بچوں کی خوشی جانوروں کے ساتھ ہوتی ہے، قربانی کے جانور کے ساتھ ہوتی ہے، کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ اپنے بچوں کی اس طرح کی خوشیوں کو بھی پورا کرنا، یہ بھی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ فرائض میں سے ہے. اور پھر اگلی بات یہ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں قربانی کے جانور کا خون بہے گا، کتنی رحمتیں اتریں گی، کتنی برکتیں اتریں گی. آپ چاہے تھوڑا سا مشکل ہو کہ آپ جو اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، تو بدلے میں اللہ بعد میں آپ کو پتہ نہیں کتنا عطا کر دے گا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے اس چیزوں کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت اور استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. لیکن یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. استطاعت کے لیول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کسی بندے کے پاس استطاعت ہے کہ وہ ایک بکرا قربان کر سکتا ہے، کسی کے پاس استطاعت ہے کہ وہ بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے، کسی کے پاس اونٹ کی بھی استطاعت ہوتی. تو اپنی استطاعت کے مطابق چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ 4 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے، لیکن وہ عید والے دن ایک مریل سا بکرا لے کر پھر رہا ہو، تو یہ بھی کوئی انصاف کی بات تو نہ ہوئی. اس لیے اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس عمل کو کرنا. اور جو استطاعت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگوں، تم میں سے ہر فیملی کے اوپر، ہر اہل بیت کے اوپر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے. یہاں رسول اللہ نے اہل بیت کا لفظ بولا. اہل بیت ہماری لینگویج میں فیملی کو کہتے ہیں. ایک فیملی پر ایک قربانی لازم ہے. اب ایک فیملی سے مراد کیا ہے؟ ایک فیملی کیسے پوری ہوتی ہے؟ میاں بیوی اور بچے، ایک فیملی پوری ہوگی. اگر ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی رہ رہے ہیں تو وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں. تو اس ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ کسی استطاعت کے لیول میں جا کے کر لیں، وہ ایک قربانی ان کے لیے کافی ہے. کوئی فرض نہیں ہے کہ جو لوگ فرض کرتے ہیں جی بیوی الگ کرے کیونکہ اس کے پاس بھی سونا ہے، اور خاوند الگ کرے کیونکہ وہ بھی کماتا ہے، فلاں بھی الگ کرے کیونکہ وہ بھی کمانے لگ پڑا ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے. ایک فیملی کی طرف سے سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق ایک قربانی کافی ہے. اور پھر یہاں دیکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے علیحدہ قربانی گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے وجوب کی، وہ بات ہے لزوم کی، وہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے. اب جوائنٹ فیملی میں ظاہر ہے کہ 3-4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی فیملی ہیں، تو وہ ایک فیملی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہر بھائی کے اپنے میاں بیوی اور بچے ہیں، تو ڈیفرنٹ فیملیز ہیں. ہر فیملی اپنی طرف سے قربانی کرے گی. یہ مفہوم ذرا یہاں سمجھ لیجئے گا.